بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، پھر بے حد حسین تھے، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس بے تحاشا محبت کی وجہ سے بڑے 10 ستیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب والد محترم کو سنایا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مسلسل بیان کیا گیا ہے اور اسے بہترین واقعہ کہا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو اس کی تعبیر سمجھ گئے، چنانچہ آپ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ یہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ ان کی یوسف سے بے تحاشا محبت کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے حسد کرنے لگے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ خواب انہوں نے سن لیا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ کریں، شیطان انہیں بہکا نہ دے، اور ایک دن ان کا حسد ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور یہ ہمارے والد کی کھلی زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح باپ سے جدا کر دیں۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، دوسرا یہ کہ اسے کسی دور دراز جگہ چھوڑ آئیں۔ ان میں سے یہودا نے مشورہ دیا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگے، اس لیے یوسف کے قتل کا گناہ اپنی گردن پر لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں دور جنگل میں کوئی غیر آباد کنواں ہو تو اس میں اسے پھینک دیتے ہیں، ورنہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کی لاش پر نظر پڑ جائے گی تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ غیر آباد کنویں میں ڈالنے سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم لوگ قتل کی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔ تمام بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ادھر انہیں کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب تو اور زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے، چنانچہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اے ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے پیے گا، اور یقین جانیے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، یہ بات تو میرے لیے غم کا سبب ہوگی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ دراصل اس علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ ادا فرمایا تھا۔ آپ کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہم 10 طاقتور جوان کیا اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بہت اصرار کیا۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بڑے بیٹوں یہودا اور رویل سے پھر کہا، دیکھو تم یوسف کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کافی دور تک ساتھ بھی گئے، جب تک والد نظر آتے رہے انہیں دکھانے کے لیے بھائیوں نے انہیں گود میں اٹھائے رکھا، کبھی ایک بھائی گود میں لے لیتا تو کبھی دوسرا کندھے پر بٹھا لیتا، یہاں تک کہ والد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ فوراً ہی دل کا غبار نکالنے لگے، گود سے نیچے پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام رونے لگے، ان سے کہنے لگے، بھائیو تم مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟
ان کے دل تو پتھر کے ہو چکے تھے، انہوں نے ذرا بھی ترس نہ کھایا، الٹا انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ اب آپ یہودا کے پاس گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص طور پر انہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ بھائی آپ تو کچھ خیال کریں، ابا جان سے آپ نے کیا وعدہ کیے تھے؟ اس پر یہودا کو کچھ ترس آیا، وہ باقی بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان آ گیا۔ اس پر بھائیوں نے کہا، اچھا تو اب تو اس کی حمایت کر کے باپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے۔ اگر تو ہمارے رستے میں روڑے اٹکایا تو ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ سارے بھائی ایک طرف ہو گئے اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اور یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، تو اس نے کہا، تم نے یوسف کو مار ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایسا کرو، اسے کسی کنویں میں گرا دو، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس جنگل میں ایک ویران کنواں موجود تھا، اسے اس میں گرا دو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، پھر لے چلے اسے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ آخر وہ اس کنویں کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جا ہمارے ستم رسیدہ یوسف کو کنویں کی تہہ میں گرنے سے پہلے سنبھال لے۔ حکم ملتے ہی جبریل علیہ السلام کنویں پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے ہی آپ کو تھام لیا اور کنویں میں ابھرے ہوئے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، تو انہیں ان کے اس واقعے سے ایک دن آگاہ کرے گا اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے ظلم یاد دلاؤ گے اور تم اس وقت ایسے بلند مقام پر ہوگے کہ یہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اس کنویں میں ہلاک نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے۔ آپ کو کنویں سے نکال لیا جائے گا، سب بھائی مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ کو اعلیٰ مرتبہ ملے گا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ان بھائیوں کو ان کا سلوک یاد دلائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرانے کے بعد آپ کے کرتے کو کسی جانور کے خون میں رنگ دیا اور یہ کرتا لیے واپس روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ظاہر ہے ان کا یہ رونا فرضی تھا۔ آتے ہی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہم سب آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس ایک بھیڑیا آیا اسے کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے یہ جھوٹی کہانی گھڑ لی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خون میں لتھڑا ہوا کرتا یعقوب علیہ السلام کو دکھایا، لیکن ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ کرتے کو چیر پھاڑ ڈالتے، بس خون لگا کر لے آئے۔ اس کرتے کو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ بھیڑیا کتنا سمجھدار اور عقل مند تھا کہ اس نے میرے بیٹے کے کرتے پر ایک دانت بھی نہیں مارا اور اس کو کھا بھی گیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا اور کرتا جوں کا توں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ دراصل آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا اور اطمینان تھا کہ آپ جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہیں، اور بھیڑیے والی کہانی من گڑت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطمینان دلا دیا ہو۔ آپ نے ان سے یہ فرمایا، یہ سب تمہاری سازش ہے، اپنے دلوں سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کروں گا، نہ تم سے کوئی انتقام لوں گا، صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری مدد فرمائے۔ بھائیوں نے تو اس خیال سے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مارے خوف کے مر جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ 3 دن گزر جانے پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں خیر و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا۔ ایسے میں ایک قافلہ اس طرف سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا تو 1-2 آدمی کو پانی نکالنے کے لیے اس طرف بھیج دیا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول نیچے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ ان کے بھائیوں کو ترس آ گیا ہے اور انہیں نکالنے کے لیے یہ ڈول ڈالا ہے، چنانچہ آپ ڈول میں بیٹھ گئے۔
قافلے کے ساتھیوں نے جب ڈول نکالا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈول میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا موجود تھا۔ مارے حیرت کے ان میں سے ایک چلا اٹھا، واہ رے خوش قسمتی، یہ تو پانی نکالنے آئے تھے، یہ تو ایک لڑکا نکل آیا۔ ڈول کھینچنے والی خوشی اور حیرت کی وجہ پتہ کیا تھی کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ کسی کے ہاتھ کم عمر اور خوبصورت لڑکا لگ جاتا تو وہ اسے بہت بڑی دولت سمجھتے تھے، کیونکہ ایسے لڑکے کی بہت اچھی قیمت مل جاتی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ وہ تو بہت خوبصورت، آج تک اس نے کوئی لڑکا ایسا دیکھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے عالم کے لیے حسن و جمال کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا، اور باقی نصف ساری مخلوق پر تقسیم فرمایا ہے۔ آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کی وجہ سے آپ کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ میں نزاکت اس قدر تھی کہ کوئی پھل کھاتے تو حلق سے اترتا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہوئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے کہ دیکھیں یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کر دو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھی نہ بھاگ جائے۔ قافلے والوں نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔ اوہ اللہ اکبر۔ آپ کے بھائیوں نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا نے وہ پیسے نہیں لیے تھے۔ قافلے والے چند سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیے آگے روانہ ہو گئے۔ قافلے والے بہت خوش تھے، چند سکوں کے بدلے میں اتنا اچھا غلام ہاتھ لگا تھا۔ البتہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے پاس سے بھاگ نہ جائے، اس لیے مصر پہنچتے ہی انہوں نے آپ کو فروخت کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ آخر کار عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ فوج کا افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اس کا نام رائیل آیا ہے۔ تفسیر عثمانی یا عزیز مصر نے اس سے کہا، دیکھو کتنا پیارا ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا۔ اب عزیز مصر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، شاید بڑا ہونے پر ہمارے کام آئے اور یہ ہمارا ہاتھ بڑھائے۔ ہمارے ہاں تو اولاد ہے نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز مصر کا نام تریت میں فوتی کار آیا ہے۔ عزیز اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں میں اس کی بڑی عزت و تکریم ہوتی تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی اور دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار اور گھر بار کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی 2 گنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک فضل و کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا، بلکہ آپ کو معمولی خراش تک نہ آئی، حالانکہ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے۔ پھر جب آپ کنویں سے زندہ نکل آئے تو بھائیوں نے قافلے والوں کو آپ کے بارے میں بتایا کہ بھاگا ہوا غلام ہے، اور چند سکوں کے بدلے میں آپ کو فروخت کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر اپنا فضل فرمایا، آپ کو بھائیوں کے ہاتھ سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ظلم ستم سے بچا کر آپ کو مصر پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو پھر فروخت کیا گیا، اور خریدنے والے عزیز مصر نے بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھیں۔
اب جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو اس کا مطلب علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ قدرت کو ابھی آپ کے امتحان اور مقصود تھے۔ اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ جب آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کے گھر پر رہتے تھے۔ وہ خوب بن سور کر آپ کے سامنے آنے لگی، آپ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگی۔ اب وہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہتی ہے؟ تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد یہ میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا، تمہاری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، موت کے بعد یہ پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ اب زلیخا نے کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ ان جوابات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخرت کی فکر کو اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ ساری لذتیں ان کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے زلیخا کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک دن اس نے انتہا کر دی، دروازوں کو تالے لگا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام